اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو امام کی ولایت رکھنے والے ان اعمال زشت کے مرتکبین کے اوپر ان کی نجات پر اس کو شک ہوا تھا. امام کی ولایت اختیار کرنے والے گنہگاروں کی نجات میں عبداللہ کو شک ہوا تو کہتا ہے کہ امام سیدھے ہو کے بیٹھے اور غضبناکی کی حالت میں مجھ سے مخاطب ہوئے اور مجھ سے کہا کیا کہتے ہو تم کہ وہ ان کی ولایت رکھتے ہیں اور ایسے ایماندار ہیں اور میری ولایت رکھنے والے ایسے اعمال کرتے ہیں. امام کہتے ہیں یاد رکھو کہ لا دینا لمن دان اللہ بے ولایت امام جائر لیسا من اللہ ومن دانا بے ولایت امام عادل من اللہ. توجہ چاہتا ہوں. فہم المہتدون فہم المفلحون. اب یہ تو تعجب میں پڑ گیا. امام نے کہا کہ سنو کہ جو ان کی غیروں کی ولایت اختیار کر کے اللہ کا دین اختیار کرتے ہیں اور امام ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے نہیں بنایا, جو ظالم امام ہے تو سمجھ لو لا دین لہو, وہ صاحب دین ہی نہیں ہے. صاحب ایمان ہونے کی بات تو بعد میں آئے گی, وہ صاحب دین ہی نہیں ہے. اور سنو کہ جس نے ہماری ولایت کا یعنی اس امام کی ولایت کا کہ جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو اب لا اتبع لہو. توجہ چاہتا ہوں. امام نے عجیب بات کی, لا اتبع لہو, اس کو کوئی عذاب ہوگا ہی نہیں. توجہ چاہتا ہوں. اب یہ تعجب ہوا مولا ان کے پاس ضمانتیں, ان کا کوئی دین نہیں, یہ ان کے ساتھ برے اعمال, ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں. امام کہتے ہیں ہاں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں اور ان کا دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اب ان کی حیرت بڑھی, ان کا تجسس بڑھا. امام نے بڑھتی ہوئی حیرت کو دیکھا تو امام نے فرمایا کیا تم نے خداوند عالم کا وہ قول نہیں سنا کہ جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کیا تم نے یہ قول نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان صاحبان ایمان کا ولی ہے اور ان کو نور, ان کو وہ ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. اس کا مطلب سمجھے تم عبداللہ کیا ہے؟ تو مولا فرمائیے کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نور کو اختیار کیا یعنی امام عادل کی کہ جس کو اللہ نے بنایا اس کی ولایت کو اختیار کیا تو اللہ اس کو ظلمات سے نکالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں کی ظلمتوں سے نکالتا ہے, مغفرت اور توبہ کے نور میں لے آتا ہے. سلامات پڑھے محمد علیہ محمد سنیے اگلا جو ٹکڑا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. عجیب روش عجیب نے ہے اس آیت کا. کیا ارشاد ہوا کہ اللہ ولی ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور ان کو ظلمات سے نور میں لے آتا ہے. والذین کفروا, اور جو صاحبان کفر ہیں اور ان کے اولیاء, ان کے ولی کون ہے؟ طاغوت, ان کے ولی ہیں شیاطین. توجہ چاہتا ہوں. ان کے ولی وہ ہیں تو کیا ہوتا ہے یخرجونہم, وہ ان کے شیاطین ولی ان کو نور سے نکالتے ہیں. کہاں؟ ظلمت میں لے جاتے ہیں. اس آیت سے اتنا تو پتہ چلا کہ وہ نور میں ہیں. نکالے گا تو کوئی کسی جگہ سے کبھی نہ جب اس جگہ میں کوئی ہوگا. نور سے نکالتے ہیں کدھر؟ ظلمت میں. اور ہیں کون؟ کافر. کافر نور میں ہو. والذین کفروا, وہ لوگ کہ جو کفر پہ ہیں ان کو ان کے شیاطین طاغوت جو ان کے اولیاء ہیں نکالتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف. تو کیا کافر میں رہتا ہے؟ کافر کے لیے نور میں رہنے کا کیا مطلب؟ عبداللہ ابن ابی یعفور کو بھی تعجب ہوا تھا. انہوں نے بھی پوچھا تھا امام سے کہ امام یہ تو بتائیے یہ کفر پر رہنے والے لوگ ان کا نور میں ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. کیا یہ کافر نہیں ہے؟ اگر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ تو امام مسکرا اور امام نے جواب دیا سنو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے, اس کو بھی یاد رکھنا, حفظ کر لینا کہ یہ کافر اصل کافر مراد نہیں ہے اس آیت میں. توجہ چاہتا ہوں. بلکہ امام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے نور اسلام پر تھے مگر ظالم ولیوں کی ولایت اختیار کر لی اس لیے نور سے نکل کے ظلمات کفر میں آ گئے. اس لیے ظلمات کفر میں آ گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی نے جب دعوت اسلام دی تو نبی کی دعوت کو لبیک کہہ کے کلمہ شہادتین پڑھ کے
اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسلام میں تھی زوجیت رسالت کا مطلب نور. رسول کی زوجیت میں آئی تو نور میں تو تھی، مگر شرط یہ ہے کہ پھر امام عادل کی ولایت اختیار کر کے نور میں برقرار رہو. اگر نور میں برقرار رہی تو اللہ تمہارا ولی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور اگر نور اسلام سے نکل کر امام حق کی مخالفت کر کے ظلمات کے کفر میں گئے تو پھر ولی کون ہے؟ ولی طاغوت ہے، ولی شیاطین ہے. ہمیں تم سے کوئی ناراضگی نہیں. قمبر صاحب، قمبری نام تھا نا ان کا، قمبر صاحب ہمیں آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے کہ ان کے اوپر علی کی ولایت نہیں تھی، ان کے اوپر علی کا اور امام کا حکم نہیں چلتا تھا. جناب آپ کو مبارک ہو ان کا منصب، آپ کو مبارک ہو ان کا مقام، آپ کو مبارک ہو ان کی منزلت. ہم تو 1400 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کو اسی زمرے میں ڈال دیا جائے. آج آپ نے مسئلہ آسان کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ علی کی ولایت میں نہیں ہے، یعنی ثابت کر دیا آپ نے بھی کہ نور اسلام میں نہیں ہے، کافروں کی ظلمت میں ہے، کافروں کی ولایت میں ہے. سلامات علی محمد علیہ محمد. پیغام کاری کے ذریعے سے جڑی تھی نا نبوت سے اور نبوت کے گھرانے سے آ کے. اور بہرحال نبی ایسا نبی ہے، یہ دین ایسا دین ہے، یہ شریعت ایسی شریعت ہے کہ یہاں ہم نے پوری تاریخ نبوت و رسالت میں یہ دیکھا ہے کہ جب مار کا حق و باطل کا ہوتا ہے تو نبیوں نے اپنے خون کے رشتے توڑ دیے. توجہ چاہتا ہوں، اپنے سببی رشتے چھوڑ دیے. ابراہیم کی تاریخ زندہ ہے. سگا چچا تھا آزر، خون کا رشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ سببی رشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ ایسا رشتہ جو توڑے سے ٹوٹتا نہیں، جو کاٹے سے کٹتا نہیں، ایسا رشتہ تھا ابراہیم کا. ویسا ہی رشتہ تھا محمد عربی کا ابو لہب سے. توڑا کہ نہیں توڑا؟ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ابو لہب کو؟ میں کہوں گا اے میرے رسول اور اے ابراہیم خلیل خدا، یہ تو بتائیے یہ آپ کے چچا آزر، اے رسول اسلام یہ بتائیے کہ آپ کے چچا ابو لہب یہ آپ کے خاندانی ہیں، آپ کے خونی رشتہ دار ہیں. ان کا رشتہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے رشتے کو کیوں ٹھکرا دیا؟ ان کی عظمت کو آپ نے کیوں پامال کر دیا؟ ابراہیم کی اور ہمارے نبی کی آواز یہ آئے گی کہ جہاں پر بات حق و باطل کیا جائے، جہاں پر بات سچ اور جھوٹ کیا جائے، جہاں پر بات صحیح اور غلط کیا جائے تو وہاں پر رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ ناطے داری نہیں دیکھی جاتی. سبب کا نسب کا رشتہ بھی ہو، خون کا رشتہ بھی ہو تو توڑ دیا جاتا ہے. نبی نے ابو لہب کا رشتہ توڑ کے بتایا. اگر حق کے مقابل میں خون کا رشتہ آئے تو توڑ دیا جاتا ہے. ابراہیم نے آزر کو چھوڑ کے بتایا. حق کے مقابل میں چچا آ جائے تو خون کا رشتہ ہے مگر چھوڑ دیا جاتا ہے. اب جملہ کہوں کہ جب نبی نے حق کے مقابل میں آنے کی وجہ سے خون کے رشتوں کو نہیں باقی رکھا تو پھر علی جیسے حق کے مقابل میں آنے والی زوجہ موجہ کی رشتہ داری، یہ سالے سسروں کی رشتہ داری. ایسے نماز پڑھے اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اور بہرحال اب یہ ہے کہ دنیا چاہے جہاں بھی کھائے، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف خدا ہے. خدا کہتا ہے کہ نور اسلام میں آنے کے بعد امام عادل کی ولایت کو اپنا کر اور اختیار کر کے اس پر برقرار رہنا ہے تو پھر نجات یافتہ ہوگی. اور اگر اس کی ولایت سے کنارہ کشی کی، اس کے مخالفوں کی ولایت کو اختیار کیا تو پھر دنیا میں سارے عہدے پا سکتے ہیں مگر خدا کی قربت کا، خدا کی محبوبیت کا اور ایمان کا اور نجات کا راستہ اور نجات کا نصب نہیں پایا جا سکتا. امام عادل ہے چونکہ، اور امام عادل کون؟ خود امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کوئی دین نہیں کہ جس نے ولایت اختیار کی کس کی؟ امام جائر لیسا من اللہ.
جو اللہ کی طرف سے امام مقرر نہیں تھا. توجہ چاہتا ہوں، بس آخری بات اور ربط مسائل 1-2 منٹ بس. اور جو اللہ کی طرف سے امام بن کے آیا ہے اس کی ولایت اختیار کرنے کے بعد کیا ہے؟ پھر کوئی عتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، اس لیے کہ خدا پھر اس کو جو گناہوں کی ظلمت ہے اس سے نکال کر مغفرت اور توبہ کی نور میں لے آتا ہے. اب جس کو اللہ نے امام بنایا ہے وہ امام کون ہے یہ دنیا نہیں طے کرے گی، اس لیے کہ دنیا کے بنانے سے امام اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہوتا. امام جو اللہ نے بنایا ہے وہ ہے جو اللہ کے حکم کی روشنی میں بنے، جس کو اللہ کا رسول بنائے. اور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے انتظام بھی ایسا کیا، چونکہ عادت سے واقف تھا اللہ بھی، عادت سے واقف تھا رسول بھی، کہ یہ گھر کی باتیں بہت چھپاتے ہیں، حتیٰ کہ میدانوں کی باتیں بھی چھپا لی. لہذا ایسے موقع پر اللہ نے امام کا انتخاب اور تقرر کرایا کہ جہاں تازہ حج کر کے آئے تھے اور سب ایسی یکسانیت کی منزل میں تھے کہ بال بھر کا بھی فرق کسی میں نہیں تھا. توجہ چاہتا ہوں، ہے نا، سارے بال تو وہیں چھوڑ کے چلے آ گئے تھے نا، بال بھر کا بھی فرق نہیں تھا. اور اس وقت اللہ کے حکم سے یا رسول بلغ کی آیت کے حکم کے تحت نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کائنات کا امام بنایا. اور کن لفظوں میں بنایا؟ من کنتو اماما فہذا علی اماما. کیا یہ کہہ کے بنایا؟ نہیں نا، عجیب لفظ استعمال کیا. کیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. لفظ مولا کیوں کہا؟ پھر کبھی انشاءاللہ اگلی کسی گفتگو میں، ابھی موقع نہیں ہے، بات ختم کر رہا ہوں. بس من کنتو مولا کہہ کے امام بنایا تو غدیر سے ہمیں وہ امام ملا کہ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہے. اور لفظ مولا اور منصب مولا کے ساتھ رسول نے امام بنایا ہے کس کو؟ علی کو. مولا بنایا ہے مولا. آپ نبیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے بیان کردہ احکام میں، اللہ کے بیان کردہ فرامین میں اگر کسی نبی نے کبھی کسی مقام پر ترک اولا کیا ہے